آداب، تسلیمات۔ صاحبو، ایک تیکھا سوال ادب اور عصری تقاضوں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے کہ کیا ادیب کو پوئٹ لاریٹ ٹینیسن کی طرح اپنے دور کا نمائندہ ہونا چاہیے؟ بالعموم ادب اس عہد کی نمائندگی اور عکاسی کرتا ہے جس میں وہ تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ادیب اپنے معاشرے کی پیداوار ہے۔ احتشام حسین کا کہنا ہے کہ اچھے ادیب کا انسان دوست ہونا ضروری ہے، حکومت دوست ہونا ضروری نہیں۔ وہ حکومت سے غداری کر سکتا ہے، عوام سے غداری نہیں کر سکتا۔ ادب اگرچہ بالکل نجی سطح پر اور تنہائی میں تحریر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک معاشرتی عمل ہے اور ادب اپنے عہد سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ادیب اپنے دور کی سچائیوں کا نباز ہوتا ہے، وہ اس کے بنیادی تقاضوں سے آنکھیں نہیں موند سکتا۔ سماجی ناہمواریوں، ناانصافیوں، محرومیوں اور طبقاتی مسائل پر احتجاج کرنا ادیب کا فریضہ ہے، اور استحصالی قوتوں کے خلاف جہاد کرنا اس کے فرائض منصفی میں سے ہے۔ انور سدید ادیب کے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ منصب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سیپ 1987 کے ایک شمارے میں لکھتے ہیں کہ ادیب پورے معاشرتی عمل کو ایک منصف مزاج، حق پسند اور غیر جانبدار دیدور کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان آلائشوں سے ملوث زندگی سے صادق قدروں کو اجاگر کرتا ہے۔ ادیب کا فریضہ عصری تقاضوں کی پیروی یا سماجی ضرورتوں کے مطابق ادب تخلیق کرنا نہیں، بلکہ حقیقت اور صداقت کی جستجو ہی اس کا مقصد اولیٰ ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ادیب کو اکثر مضبوط اور ایماندار حزب اختلاف کا کردار ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ادیب اپنے خوابوں سے بھی رس کشید کرتا ہے اور معروضی حقائق سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ اسے خواب اور حقیقت کے بین اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے، زمان و مکان سے اپنا رشتہ برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور سچائی کی تلاش کے لیے جستجو کرنا پڑتی ہے۔ قلم کی حرمت اور حسین قدروں کی پاسداری کرتے ہوئے معاشرے کو مستقبل کی بشارت دینے کے لیے اسے ایک فلسفی کا سا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں محسن بھوپالی مرحوم کا یہ معنی خیز شعر سنتے جائیے کہ ہماری ذات پہ دوہرا عذاب ہے محسن، ہماری ذات پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا بھی ہے اور ہم کو سوچنا بھی ہے۔